وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا درس کا نمبر ہے 2070. آیات جو ہیں 16 سے 21 تک. اور آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے؟ آج اس سپارہ جو ہے اختتام پذیر ہے. آئندہ درس میں ہم نیا سپارہ شروع کریں گے. آپ لوگ اپنے اپنے طور پر جو مستقل سننے والے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں کچھ خوشی کا اظہار کیجئے اپنے اپنے گھروں میں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا. پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 16. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سامعین اکرام، سورہ یاسین میں ہمارا حال بیان ہو رہا ہے کہ ایک بستی ہے 2022 کے مسلمانوں کی. اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. یہ اپنے رسول کو پہچاننے سے انکاری ہیں اور اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو رحمان نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. ما انزل الرحمن من شیء. اور ہم اپنے عمل سے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں. خیر، رسول کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی رسول تو ہم ہیں اور ہمارے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے. دیکھیں، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی قرآن میں ہے، ما علیک الا البلاغ.
آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ ہر رسول کی ڈیوٹی ایک ہی ہوتی ہے صاحب اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں، اور ہر رسول کو جھٹلایا گیا ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ اور لیکن رسول کے ذمے جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پیشکشیں کی گئیں مکے کی زندگی میں، مال و دولت کے ڈھیری، سونے چاندی کی ڈھیروں کی، بادشاہی کی، وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے تو جو کام ان کے حوالے تھا وہ کرنا تھا نا، پہنچانا تھا، اور اس پہ کمپرومائز یعنی نہ رسول کرتا ہے، نہ اس کے جو امتی ہیں، جو نائبین رسول ہیں، وہ بھی اپنی تبلیغ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، جس کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ لیکن یعنی جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ بہرحال ہمارا آج کا جو سبق ہے تو رسول کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم تو رسول ہیں، ہمارے ذمے تو پہنچا دینا ہے۔ تو پھر قوم نے کیا کہا، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تم ہم سے بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ اس کے بارے میں نے بات کی تھی کہ ایسا ہی ہم دین کو اپنے لیے، یعنی دین کو مکمل اختیار کرنے کو اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے۔ دین میں مکمل داخل ہونا، کامل رسول کی اطاعت اور اللہ کی، یہ ہم اس کو اپنے لیے ہم اچھا شگون نہیں سمجھتے۔ کیا ملا بن گئے ہو، کیا تم نے داڑھی رکھ لی ہے اور تم اپنی ملائیت اپنے پاس رکھو، یعنی ایسے لوگوں کو ہم کوئی اچھا نہیں سمجھتے۔ ہماری عام طور پہ ایک جو یعنی فیملیاں ہیں نام نہاد روشن خیال، اس میں اگر ایک بچہ دین کی طرف رجوع کرتا ہے تو ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، جیسے لوگ ہیں ویسے رہو، ان لوگوں میں گھلو ملو، ان سے الگ مت ہو، انہی کی طرح رہو، یہ جو کر رہے ہیں وہ کرو۔ یہ ہم عام طور پہ ہم نہ خود دین میں پورے کے داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنے آل اولاد کو میں کوئی ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک عجیب سا لگتا ہے ایک فیملی میں اگر ایک بچہ دینی رجحان رکھنا شروع کر دے یا اس طرح نا، تو ہم اسے اچھا نہیں خیال کرتے۔ دقیانوسی ہم کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ یہ دقیانوسی ہیں، پرانے خیالات والے، ہم تو روشن خیال ہیں بھئی، ہم تو آدھا دین مانتے ہیں آدھا نہیں مانتے۔ یہ ہم اپنے عمل سے تو نہیں کہتے، لیکن روشن خیالی کا مطلب یہ ہے کہ دین کو آپ اپنی خواہشات کے تابع کر لیں، کچھ کریں کچھ نہ کریں، کچھ دنیا والوں کو دیکھیں اور کچھ روایتی طور پہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کریں، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ رویہ ٹھیک ہے۔ بہرحال قالوا طائرکم معکم، رسول نے جواب دیا کہ دیکھو تمہاری فعل بد جو ہے تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی اعمال کے نتائج جو ہیں وہ تم پر وارد ہوں گے جیسا بھی تو ہو۔ ان ذکرتم، کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ یہ بات رسول کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، یہ بات ہمیں کہی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم کیوں دین کو پوری طرح قبول کرنے سے کترا رہے ہو، اور کیوں مجھ پر تہمتیں باندھ رہے ہو، میرے دین پر انگلیاں اٹھا رہے ہو کہ یہ اس وقت آج نہیں چل سکتا، کیوں اپنے عمل سے مجھے جھٹلا رہے ہو؟ کیا اس لیے کہ تمہیں میں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم آگ سے نجات پا جاؤ؟
بلکہ اصل یہ ہے بل انتم قوم مسرفون، یہ ہمارے رسول ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم تو دیکھو آج یعنی کلمہ طیبہ کو پڑھنے والی قوم، تم نے تو حد سے تجاوز کر لیا ہے، اللہ کی یاد کو چھوڑ کے اپنے دلوں کو تم نے دنیا کی یاد سے آباد کر لیا ہے، تم لوگوں نے آخرت کے عوض دنیا کو، دنیاوی مفادات کو ترجیح دے دی ہے، تمہارے دل میں میری محبت کی بجائے اور اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت ہے، تو یہ تو مطلب مناسب نہیں ہے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ دیکھیں اسراف، مسرفون، اسراف کیا ہے کہ آپ حد سے تجاوز کریں، حد سے بڑھ جائیں، اسراف ہے۔ آپ اس پہ غور کیجئے۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یعنی اسی شہر کا آدمی تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو اپنی قوم کو کہنے لگا کہ تم اس سے کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اے میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور پیروی کرو ان لوگوں کی، ان کی جو تم سے کسی اجر کے طالب نہیں ہے، وهم مهتدون، اور وہ ٹھیک راستے پر ہے۔ دیکھیں بات تو صحیح ہے کہ ہم نے اپنے رسول سے یعنی عملی طور پہ جھگڑا شروع کیا ہوا ہے، ہم رسول کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب رسول ہم سے کس چیز کے طلبگار ہیں؟ یعنی رسول تو دیکھیں، آپ اپنی تاریخ میں دیکھیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوال دراز نہیں کیا اپنی حاجات کے لیے، یا اپنی تبلیغ کے عوض کوئی اجرت نہیں مانگی کہ بھئی میں تمہیں درس دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، اور تم لوگ میری کفالت کرو یا مجھے اس کا کوئی معاوضہ دو۔ ایسا ہی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی امتی ہیں، جو نائبین رسول ہیں، وہ اپنی تبلیغ تو یعنی اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتے ہیں، ان کا اجر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، جو آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کا اجر جو ہے سمیت رسولوں کے، یا رسولوں کے سمیت ان مومنین کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور یہ یعنی ہم دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، نہ رسول دنیا کے کسی اجر کا طالب ہے، نہ اس کے امتی۔ ہاں اتنا ہے کہ جب آپ یعنی جب کوئی ایمان قبول کر لیتا ہے تو اس کو اپنی مال و جان کو اپنا نہیں سمجھنا، اللہ کا سمجھنا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو ایک نقطہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئے، یعنی مکے میں جو بھی ایمان لائے، انہوں نے اپنی مال و جان کو یعنی چونکہ ان کو پتہ تھا کہ مال و جان کو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے یعنی مال پھر خرچ کرتے ہوئے اسلام کے لیے کوئی دریغ تو نہیں کیا۔ غلاموں کو جو مسلمان ہوتے تھے وہ مہنگے داموں خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے، اور اپنی مال و جان کو دین میں لگا دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتے تھے، اور یہ ایک سعادت کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں مومن جو ہے وہ تو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، لیکن جب ایک ٹولی بن جاتی ہے تو اس کو جماعتی حساب سے پھر جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا ہوتا ہے، اور دین کے راستے میں جہاں بھی جو بھی ضرورت پڑے تو وہ مال کو لگانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ بس مال پر یعنی اپنے مال پر بن کر کے بیٹھے رہے، نہیں، یہ ایک الگ مضمون ہے اور سورہ بقرہ میں بالکل واضح طور پہ آیا ہے۔
اور مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو بہرحال مومن رسول یا ان کا امتی اپنی تبلیغ کے عوض کسی معاوضے کا طالب نہیں ہوتا، اور وہ اللہ سے یعنی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ وہم مہتدون اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ تو بہرحال وما لی لا اعبد الذی، پھر وہ کہتا ہے جو مومن ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی آخر میں کیوں اس ہستی کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ تو دیکھیں اچھا ایک آیت میں اور پڑھ لیتا ہوں، اتخذ من دونہ آلہہ، کیا اس کے سوا میں کسی اور کو معبود بنا لوں؟ ان یردن الرحمن بضر، اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہیں وہ مجھے چھڑا سکتے۔ اگر میں ایسا کروں انی اذا لفی ضلال مبین، تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ اچھا اب مومن جو ہے وہ اپنی قوم سے مخاطب ہے، وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعیٰ۔ تو جو آیت میں آپ کو پڑھ رہا ہوں کہ رسولوں کی پیروی کی ہدایت کی جا رہی ہے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا۔ اب دیکھیں سارا مسئلہ جو ہے وہ رسول کی پیروی کا ہے، انسانیت کی نجات جو ہے وہ رسول کی پیروی میں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور رسول کیا لے کے آیا ہے؟ ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت۔ اور رسول کی ڈیوٹیاں کیا ہیں؟ رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، دانائی کی باتیں بتانا اور تزکیہ نفس۔ تو یہ چاروں باتیں جو ہیں یہ ہماری ضروریات ہیں۔ یعنی اس میں آپ کی توجہ ایک طرف یعنی اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جو رسول کی ڈیوٹیاں ہیں، کیا ہم نے ان ڈیوٹیوں کو یعنی وہ دیکھیں وہ ہماری ضروریات ہیں۔ تزکیہ نفس، حکمت کی باتیں، حکمت کیا ہے کہ اشیاء کی حکمت ہمیں پتہ چل جائے، دانائی کی باتیں ہمیں پتہ چل جائے۔ دیکھیں ہماری نگاہیں تو ظاہر تک محدود ہیں، ہم مٹیریلسٹ ہیں، انسان جو ہے چونکہ اس کی نظر ظاہر تک جاتی ہے اور اشیاء کی حکمت اسے نہیں معلوم، یہ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے مخلوق کو بتاتا ہے کہ اشیاء یہ کائنات میں نے کیوں پیدا کی ہے۔ ابھی آگے مضمون شروع ہوگا، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ۔ آیت نمبر 33 سے شروع ہوگا، أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ وہ تو اسی وقت انشاءاللہ اللہ کی عطا سے میں بات کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں، یعنی تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ نفوس، تزکیہ نفس اور دانائی کی باتیں، یہ جاننا، یہ کیا ہماری ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بات میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، کوئی خاص خوشی تو مجھے نہیں ہو رہی، اور افسوس کی بات ہے کہ رسول جس لیے آئے ہیں وہ ہماری اب ضرورت نہیں رہی۔ رسول کی ضرورت کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں اگر ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کے گھر کے نیچے ایک دفینہ ہے، ایک آدمی غریب ہے، مثال ہے سمجھنے کے لیے، ایک آدمی غریب ہے اور عیالدار ہے، 10-12
لوگ ہیں اس کی فیملی میں، ماں باپ ہیں، سب غریب ہیں، عیالدار ہے، وہ خود جو ہے نان چھولے بیچتا ہے اور بڑی تنگی اسرت میں گزر بسر ہوتی ہے، لیکن اس کے گھر کے نیچے ایک دفینہ ہے۔ دفینہ ہوتا ہے مطلب ہمارے یہ خود ہمارے یعنی ایک گھر تھا ہمارا، اور پرانا گھر تھا، تو ہندوؤں کی آبادی تھی، یعنی ہندوؤں نے اپنے زمانے میں وہاں پہ کوئی دفینہ رکھ دیا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہماری فیملی کو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں۔ تو وہ گھر جب ہم نے بیچ دیا اور جس خریدنے والے نے اس کو ڈیمالش کیا تو وہاں سے وہ دفینہ نکل آیا۔ یہ اس طریقے سے مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ایک دفینہ ہے اور بہت مشکل تنگی میں وقت گزر رہا ہے اس فیملی کا، کوئی بیمار ہے اس میں، کوئی یہ ہے وہ ہے، تو دفینے کا پتہ یعنی ایک شخص کو معلوم ہے، ایک شخص آتا ہے، یہ مثال ہے سامع اکرام اور بالکل صحیح مثال میں دے رہا ہوں آپ کو۔ تو ایک شخص آتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے، گھر کے جو اونر ہے یعنی جو بھی اس میں رہ رہا ہے، کہ بھئی تمہارے گھر کے نیچے دفینہ ہے، 20 یعنی اس کو تم گھر کو فلانی جگہ پر ایک دفینہ ہے، اس کو تم کوشش کر کے اس میں سوراخ کرو، کھودو اس جگہ کو، اور تمہیں وہاں دفینہ ملے گا، اور تمہاری یعنی زندگی پھر ظاہر ہے دفینہ مطلب ایک خزانہ ملے گا تو تمہاری زندگی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر تمہیں کام کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ جو غریب شخص ہے وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے کہ تم تو مجھے ایسی مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، میں تو تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ شخص مسلسل جھٹلاتا رہتا ہے اور وہ نہیں مطلب اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا، اور جناب وہ پھر اسی طرح تنگی ترشی میں یہاں تک کہ اور مطلب مصیبتوں کے ان پہ پہاڑ ٹوٹتے ہیں، کیونکہ پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایک بچہ مر جاتا ہے علاج نہ ہونے کی وجہ سے، خود تنگی ترشی میں یہ وقت گزار کے چلا جاتا ہے دنیا سے۔ یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت تو کسی یعنی خزانہ اگر میں کہوں تو یہ جنت کی تحقیر ہوگی، جنت میں جو ہے اور جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں جو تمہارا جی چاہے گا ہوگا اور جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا، اور وہاں تو وہ خزانے سے یعنی خزانہ تو اس کے کوئی چیز نہیں ہے جنت کے آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کوڑے کے برابر جگہ جنت کی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ صدق رسولہ الکریم، میرے آقا سچے ہیں، ہمیں تو ابھی اندازہ نہیں ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمیں دوزخ سے نجات دینے کے لیے اور جنت کا راستہ بتانے کے لیے، اور جنت میں وہ جائیں گے جو سیدھے راستے پر چلے۔ حضور خود سیدھے راستے پر ہیں، امت کو بھی سیدھے راستے کی دعوت دینے والے ہیں۔ تو لیکن میں دیکھیں ہمارے اپنی بات کر رہا ہوں، ہم نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے۔ دیکھیں دین جو ہے، دین اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، یعنی اگر آپ دین کو اختیار کر لیں گے تو آپ عابد، پرہیزگار، متقی بن جائیں گے، اور جنت متقین کے لیے ہے۔ لیکن ہم نے اب
یعنی مجھے معلوم ہے کہ اس قوم کو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر، نہ یہ جنت جانے کی تیاری میں ہے نہ دوزخ سے بچنے کی اس کی کوئی خواہش ہے، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ساری باتوں کو سمیت قرآن کے اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، واضح دلیل کہ ہم نے اپنا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا کو بنا لیا ہے، اور جو کچھ بھی ہم دین کا نام لے رہے ہیں یا جو کچھ کام کر رہے ہیں یہ روایات ہیں، یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ انہوں نے سال میں 1 مہینہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، ہم بھی بغیر کسی مقصد کے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ ابھی 2022 3 اپریل کو ہمارا رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اب پھر کروڑوں لوگ بھوکے پیاسے رہنا شروع کر دیں گے بغیر کسی وجہ کی، اور پھر بس یہ ہوگا کہ کس بات پہ روزہ ٹوٹتا ہے کس بات پہ نہیں ٹوٹتا۔ بھئی تمہیں تو روزے کا مقصد ہی نہیں پتا، تمہارا حقیقت میں تو تمہارا تو کوئی عمل میں للہیت نہیں ہے، یہ تو رواجات ہیں۔ رمضان کا مہینہ بس ایک ماحول، پاکستان کی میں بات کروں، ایک ماحول طاری ہو جاتا ہے افطاریوں کا، اور یہ رمضان المبارک میں پھر ٹی وی شوز بھی شروع ہو جاتے ہیں، خواتین دوپٹہ اوڑھ کے اسلام کی تشریح کرنے لگتی ہیں، اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کی آوازیں آ جاتی ہیں بس۔ تو دیکھیں یہ میں یعنی کلام، خلاصہ کلام کیا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا راستہ بتانے والے ہیں، لیکن ہم جنت کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مختصر بات، ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، آخرت کے سارے مفادات کو ہم نے بیچ دیا ہے دنیا کے مفاد پر۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ تو ایک بہت بڑے نقصان کا سودا ہم کر چکے ہیں، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں۔ ہمارا دین سے ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ کن لوگوں کی ضرورت ہے؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، یہ واضح بات ہے، تو دین ہماری ضرورت نہیں رہی۔ آج دیکھ لیں، یہ تو کھلی کتاب ہے ہمارا عمل، دین ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ 2 وقت کا بھوکا جو ہے اور کتنے شوق سے کھانے پر بیٹھتا ہے، تو دین کا تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، دین کو تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، یہ ہمارا مدعا نہیں ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم جی رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، یہ سب کچھ اس میں للہیت نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے، آپ دیکھ لیں، یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں بس۔ اللہ، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علينا إلا البلاغ المبين اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔